مجھے ایک بات کا جواب دیں، اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے بھی بتائیے گا، کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا کہہ لیں فوت ہو جانا نقص ہے؟ سامعین محترم، خالصتاً اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، محض اسی کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ، اور فقط اسی کی منشا اور چاہت کے ساتھ، ہم نے جس تسلسل کا آغاز ایک عرصہ پہلے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال وہ ایک انسان کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس کا اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے تفصیلاً اور اجمالاً احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ سیرت کا یہ تسلسل اپنے آخری مرحلے میں ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آخری نشست ہو اس سیرت کے عنوان کی۔ یہ سارا معاملہ محض اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ساری کوشش کو خاص اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے۔ جو میں نے سنایا اس کے اندر جو جو شریک ہے، میرے یہاں پہنچنے تک، میرے والدین سے لے کے میرے اساتذہ تک، میرے احباب سے لے کے میرے دوستوں تک، تمام کے لیے وہ دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو عنوان ہے، یقیناً آپ علیہ السلام کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو جانے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق آپ تک جو باتیں پہنچائی ہیں، یہ حرف آخر نہیں تھا۔ صدیوں سے ادیبوں کے اور کالم نگاروں یا قلم نگاروں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تعریفات کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو جاننا ہمارے حقوق میں شامل ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ذات کو جانیں اور یقین مانیں۔ جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو آپ جانیں گے، آپ کو محبت پیدا ہوگی، آپ ان سے پیار کرنے لگیں گے، آپ ان کو دیکھنے کی تمنا کریں گے، ان کے ساتھ قیامت کے دن، محشر کے دن ان کے ساتھ جمع ہونے کی خواہش کریں گے۔ اور جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس جیسا بننے کی اس کے اندر تڑپ اور شوق اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی رستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں جو معاشرے کے اندر یہ بے رہ روی کا ایک منظر سا نظر آتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تعارف اور اس کے نبی کے تعارف سے محروم ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ جس دن ہمیں یہ تعارف اور یہ معرفت مل جائے گی، یقین مانیں اس دن ہماری زندگی کا یہ گزارنے کا جو لائف سٹائل جسے آپ کہتے ہیں، یا زندگی گزارنے کا جو طرز ہے، وہ بدل جائے گا۔ تو یہ ساری کلام حرف آخر نہیں تھی، بہت سی اور چیزیں ہیں جن کا احاطہ باقی تھا۔ بس یہ تھا کہ کوشش تھی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ابتدا سے آخر تک یا تو پڑھا ہے یا سنا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو ہم نے کیا شوق میں آ کے، ان کی محبت میں آ کے، تو ہمارا یہ عمل ہے چھوٹا سا، اور وہ ذوق اور وہ شوق صرف اور صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے تھا، اور کوئی غرض نہیں۔ تو یقیناً یہ عمل خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ سن 10 ہجری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپسی کا سفر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 10 سے 11 دن کا سفر کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ رستے میں تقریباً 5 دن کے سفر کے بعد غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اندر قرآن اور اہل بیت اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ کے فضائل کو اور مناقب کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے اوپر آ کے یا اس مقام کے اوپر آ کے قیام فرماتے ہیں۔ رات کا وقت ہے اور آپ علیہ السلام رات کے وقت بنا بتائے گھروں میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، تاکہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پتہ ہو کہ گھر والے آ رہے ہیں، وہ صفائی کر لیں، وہ گھر کی صفائی کر لیں، اپنی حالت کو درست کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام رات کو بنا بتائے آنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر ڈھیر ساری حکمتیں ہیں لیکن اس کی مجال نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام ذوالحلیفہ پر جو قیام فرماتے ہیں اور خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم واپس آن پہنچے ہیں، اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا اواخر ہے۔ اس کے بعد محرم اور صفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام کہیں سفر نہیں کرتے اور آپ مدینہ میں قیام کرتے ہیں۔ اب یہ آخری 1.5 مہینہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں یا اس کے اوپر غور کریں یا آپ علیہ السلام کے آخری سفر اور رفیق اعلیٰ کی طرف آپ علیہ السلام کا کوچ کر جانا، اس سے پہلے ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں آپ علیہ السلام کی گزشتہ زندگی کا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا۔ اگر آپ نے سنا یا آپ نے پڑھا یا آپ کے علم میں ہے، آپ نے وہ 23 سالہ زندگی اور 23 سال سے پہلے 40 سالہ زندگی کا جو مطالعہ ہے یا جو استماع ہے یا جو علم ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی وہ کیسی تھی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو یتیمی کی حالت میں مکہ میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے والا بچہ کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ ہی لمحات کے بعد اپنی ماں سے دور ایک سعد بنو سعد قبیلے میں بھیج دیا جاتا ہے رضاعت کے لیے۔ 2 سال کا عرصہ دودھ پینے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، اسے 2 سال مزید کے لیے واپس لیا جاتا ہے۔ اب 4 سال کے عرصے کے بعد مزید یہ بچہ ابھی بچپن کے مراحل ہیں، 3 4 سال 5 سال کون سی عمر ہے، لیکن امت کی تربیت کے لیے اور امت کی قیادت اور سیادت کے لیے اس بچے کی تربیت کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ والدہ کی وفات کا غم ہو یا چاہے دادا عبد المطلب کی وفات کا غم ہو، پھر چچا کی کفالت کا غم کیوں نہ ہو، پھر اس کے بعد مرحلہ در مرحلہ آپ علیہ السلام کے اوپر غموں کے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد آپ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا اور پوری کی پوری کائنات کا امام بنے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی نوجوانی اور جوانی کے ایام اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کی وہ پاکیزگی اور وہ آپ کی شرافت اور صداقت اور امانت اور دیانت کے ڈنکے، اور پھر حیا، اتنی کی حیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرما جائے، اور اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام سن الرشد اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا انتہائی کٹھن مرحلہ، اور یہ سلسلہ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر سے آغاز ہونے کے بعد مصائب در مصائب سے بھرا پڑا ہے۔ پھر وہ آپ پر پتھر برسائے جانے کے معاملات ہوں یا آپ کی کمر پر اوجڑی ہوں، آپ کے گھر کے اندر آپ کو تنگ کیا جائے یا گھر سے باہر تنگ کیا جائے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کے گلے کو دبایا جائے یا آپ علیہ السلام کو آگے لگا کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا جانے کا معاملہ، یہ سارے کا سارا معاملہ یہ صرف اور صرف خالصتاً ایک وجہ سے تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی توحید تھا۔ اس مکے کے 10 سال کے کٹھن مراحل کو گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام یہاں سے مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکال دیے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے سفر کرتے ہیں اور مدینہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ میں بھی آپ علیہ السلام سارے کا سارا مرکز اور محور اپنا دعوت کو بناتے ہیں، اور آپ کی پہلی محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔ باقی سارے کے سارے معاملات وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کے آڑے کوئی چیز آتی نہیں۔ یہ خلاصہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا۔ اور یہاں سے جب مدینہ سے بھی آپ جا رہے ہیں اور یہ حجۃ الوداع کا موقع اور آخری زندگی کے ایام ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں وہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا، جب آپ علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے آئے چند لوگوں نے بیعت کی تھی
اور کہا تھا حضرت صاحب ایک وقت آئے گا جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا تو پھر کہیں آپ مکہ میں رہ تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، یہ وعدہ رہا تھا ان سے، یہاں سے چلے جانے کے بعد چاہے یہاں میرا گھر ہے، بار ہے، میرے معاملات ہیں، اور یہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے اور بہت زیادہ محبوب ہے، اور بیت اللہ کی وجہ سے یہ زمین مجھے انتہائی محبوب ہونے کے باوجود میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام الوداعی نظریں ڈالتے ہوئے اور آپ علیہ السلام صحابہ سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا یہاں سے جا کے مدینہ کی طرف سفر کرنا یہ وعدے کی ایک تکمیل تھا۔ اس سارے کے سارے جائزے میں یہ ساری کی ساری سیرت کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز آپ کو توحید ملے گی، جس کا ہمارے معاشرے میں ڈھیر سارا فقدان۔ اس توحید کو ہمارے معاشرے میں ایسے سمجھا گیا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ مجھے تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں، تو ہماری معاشرے کے یہ لوگ ایسے شرک سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو شرک کبھی کرنا ہی نہیں ہے، اور صرف اس بے خوف اور امن کی وجہ سے، شرک سے امن میں آ جانے کی وجہ سے یہ لوگ توحید سے عاری ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی نبوت والی 23 سالہ وہ توحید کے گرد گھومتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ میں نے کئی ایک جگہ پر اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہاں پہ توحید کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہاں پہ توحید کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی، اور آخری وقت تک آپ وصیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے سنیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری وقت تک جو وصیتیں تھیں امت کو وہ بھی توحید پر مبنی تھی۔ یاد رکھنا، اس توحید کو نہ چھوڑنا، توحید کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اللہ کے تعارف کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک طائرانہ سا جائزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب مدینہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے پہلا کام آپ علیہ السلام کرتے ہیں، یہ 10 ہجری کے ختم ہونے کے بعد محرم اور صفر 11 ہجری اپنی وفات سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ علیہ السلام ایک اور لشکر کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رومن امپائر ابھی تک مسلمانوں کی قوت کو نہ تو ہضم کر پائی ہے نہ قبول کر پائی، لہٰذا رومن امپائر روم کی طرف، یعنی رومن امپائر ابھی تک مسلمانوں کو تنگ بھی کرتی ہے، اور جو لوگ وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو انتہائی سخت اذیتوں کے ساتھ وہاں پہ یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان سے زندگی کے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، یا ان کے آسائشیں اور تمام قسم کی سہولیات سے ان کو عاری کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری مراحل میں بھی ساری کی ساری دنیا کے اوپر توحید کا جھنڈا دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں آخری ایام کے اندر اور آخری لشکر یہ جو روانہ کیا، یہ آپ علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف اور ان کی کارستانیوں کو دیکھتے ہوئے اور وہاں کے عرب قبائل کو اعتماد میں لینے کے لیے اور ان رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو تیار کیا۔ یہ لشکر تیاری سفر کے مہینے کے شروع میں ہی ہو گئی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ جو ہے وہ اپنے بالکل آخری ایام میں اپنی وفات سے 2 سے 3 دن پہلے روانہ کیا، لیکن یہ تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور یہ تیاریاں لشکر کی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ، اسامہ بن زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا زید، اس کا بیٹا اسامہ۔ اب یہ لشکر، اس کے لشکر کے اندر ابو بکر، عمر جیسے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ شامل تھے، لیکن یہ جس کو امیر بنایا اس کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی۔ یہ نوجوان لڑکا سا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر بنایا، اس کی 2 حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے بیٹے اسامہ کو جو امیر بنایا تو زید کو جو شہید کیا گیا تھا وہ رومن امپائر نے شہید کیا تھا اسی جگہ پر، لہٰذا اسامہ کی دل جوئی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس کے اہل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات کی خبریں پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بزرگ صحابہ
وہ جو ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اور ان سے بڑے بڑے مارکوں میں اور بڑے بڑے لشکروں کی قیادت کرنے والے صحابہ ایک 18 سال کے نوجوان کی قیادت کے اندر اس لشکر پر روانہ ہوں گے، تو یہ بات ذرا مایوس سی لگتی ہے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو اس سے پہلے اس کے باپ زید کو بھی جب میں نے امیر بنایا تھا تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ کی قسم زید مجھے بہت پیارا تھا اور امارت کا حقدار تھا، اور جیسے زید پیارا تھا اسی طرح اسامہ بھی تمام لوگوں سے مجھے پیارا بھی ہے، حقدار بھی۔ لہٰذا اس کے بعد لشکر کے اندر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے اس لشکر کی اور اس روانگی کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس لشکر کی قیادت کرنے والا یہ 18 سال کا نوجوان یہاں پہ ایک تو ٹائٹل یہ لے گیا کہ یہ اس قیادت کا حقدار ہے، اور دوسرا ٹائٹل یہ لے گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہے۔ یہاں لشکر کی تیاری جاری ہے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حوالے سے جیسے بیماری کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک شبہ ہے ہمارے معاشرے میں عقائد کے لحاظ سے، کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو پائی جاتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی کئی دفعہ سنی، اور وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے کافی شبہات کا شکار ہوتے ہیں لوگ کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ تو لفظ فوت بولنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں پردہ فرما گئے ہیں، ایسا نہیں کہتے، موجود ہیں بس دنیا سے پردہ کیا ہوا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے بھی بتائیے گا، کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا کہہ لیں فوت ہو جانا نقص ہے؟ اس کی زندگی ختم ہو جانا کیا یہ نقص ہے، کمی ہے؟ اگر تو کوئی فوت نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بقا صرف اللہ کے چہرے کو ہے، صرف اللہ کو بقا، اس کے علاوہ ہر چیز کو موت ہے، تو کیا کسی کا فوت ہو جانا یا کسی کو موت آ جانا یہ نقص ہے؟ نقص نہیں ہے بھائی، یہ نقص نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جیسے ایک دو ایکسٹریم لیول ہیں، انتہا پسندی کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت ہو کے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، ایک یہ ایکسٹریم لیول۔ ایک یہ لیول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہی نہیں، وہ قبر میں اسی زندگی کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ ایون کے بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کو بیگمات پیش کی جاتی ہیں اور دیگر چیزیں لکھی۔ یہ دوسرا لیول ہے انتہا کا۔ اس کے اندر معتدل اور قرآن و سنت کے موافق رائے یہ ہے کہ انبیاء کو موت آتی ہے، وہ فوت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قبر کی زندگی کے اندر بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ زندگی کس طرح کی زندگی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہے، صرف زندہ نہیں، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب وہ رزق کس طرح کا ہے، کون سا ہے، کب کب دیا جاتا ہے، کیا معاملات ہیں، ہم یہی کہیں گے زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی کھاتی ہی نہیں، حرام ہے مٹی پر انبیاء کے جسم، اسی طرح پڑے ہیں جس طرح لحد میں اتارے گئے تھے، وہ جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو وہ زندہ ہیں، وہ زندگی کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے درمیان ایک پردہ ہے، یہ برزخ کے معاملات ہیں، اس کے درمیان ایک پردہ ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ عبادت کس طرح کی ہے، وہ نمازیں کس طرح کی ہیں، وہ سوتے ہیں جاگتے ہیں، وقت ہے، نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ہزاروں معاملات ہیں جو آپ عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے تو آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کہیں گے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، فوت ہو گئے، فوت ہونے کا عقیدہ رکھیں گے، قبر کے معاملات وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ جنت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں کیسی ہے، ان کی زندگی اللہ جانتے ہیں کیسی ہے۔ دنیا کے ساتھ اس کا بہرحال کوئی تعلق نہیں، دنیا کے ساتھ اس کا بہرحال کوئی تعلق نہیں۔ رہا معاملہ وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھا جائے تو وہ سنتے ہیں، پھر جواب بھی دیتے ہیں، آپ تک سلام پہنچایا جاتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے،
جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں ہم مانتے ہیں. کیا اس زندگی سے یہ تھوڑی نہ ثابت ہوگا کہ وہ زندگی بالکل دنیا والی زندگی ہی کی طرح ہے؟ یعنی اس سے کئی لوگ پھر ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھا جائے تو اللہ کے نبی فرمایا میں سنتا ہوں. ہاں تو سنتے ہیں تو سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں پکارنا چاہیے. پھر وہاں جا کے آپ دیکھیں سلام کے وقت التجائیں کی جاتی. اللہ کے نبی میں بڑی دور سے آیا ہوں, میرا یہ حاجت ہے, میری یہ ضرورت ہے, یہ جیسے ایک زندہ آدمی کو سامنے بٹھا کے معاملات سنائے جاتے ہیں. بھئی آپ کو یہ کس نے کہا؟ سلام کرتے ہیں, سلام سنتے ہیں. جیسے قبر والوں کو آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو آپ پر سلامتی ہو وہ سنتے ہیں, تو ٹھیک ہے. آپ السلام کے پاس بھی پڑھا جائے تو سنتے ہیں. اسی طرح السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر, مخاطب کر کے آپ کہیں گے. تو یہ جو زندگی کا کانسیپٹ ہے یہ برزخ کی زندگی کو دنیا کے ساتھ کبھی نہیں ملایا جائے گا. تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی, آپ فوت ہوئے, قبر کے معاملات اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ برزخ کی زندگی ہے, یہ کیسی ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو انبیاء زندہ ہیں, وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں, اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں. ہاں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہی نہیں آئی, تو یہ قرآن انشاءاللہ ابھی میں کچھ دلائل دیتا ہوں. اس کے اندر قرآن کے کئی صراحتاً دلائل ہیں, کئی اشارے اور کنائے ہیں, اور کئی جگہ پر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں, اس سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کیا تمہارا دین پر زندگی گزارنا اور دین پر قائم رہنا صرف اسی لیے ہے کہ محمد رسول اللہ موجود ہیں؟ اگر ان کو موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا ان کے چلے جانے کے بعد تم توحید کو چھوڑ دو گے, دین کو چھوڑ دو گے, میری عبادت چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو اگر ایسا کر لو گے تو تم اللہ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا دو گے. رہا معاملہ ان کا, ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے, اپنی تبلیغ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد چلے گئے. یہ اشارہ ہے کہ یہ بھی رسول ہیں, جائیں گے, ہر ایک چیز کو موت آنی. تو یہ واضح دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی, آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بھی باقی نہیں رہیں گے, یہ بھی مریں گے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ وفات پا جائیں اور یہ باقی رہے, نہیں, آپ کو بھی ان کو بھی صراحتاً دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے کبھی ہمیشہ والی زندگی نہیں دی, خلد نہیں بخشا ہم نے کبھی. یہاں سے دو باتیں ثابت ہیں. اے نبی آپ بھی بشر ہیں, اور کسی بشر کو آپ سے پہلے ہم نے ہمیشہ رکھا ہے نہیں. زندگیاں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے موجود ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے صحت مند تھے, ہزاروں ہزاروں سال زندگیاں جینے والے, لیکن ایک وقت آیا جب سارا کچھ ختم ہو گیا. لہٰذا آپ سے پہلے کوئی نہیں نہ بچا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں. اب یہ تو وہ تھے جو واضح اشارے, یعنی واضح طور پہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے. کچھ اشارے بھی تھے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی زندگی سے آخرت والی زندگی آپ کے لیے زیادہ بہتر. یہ اشارہ ہے کہ یہاں سے جا کے آپ آخرت کی زندگی کی طرف جائیں گے, وہ اس سے بہتر زندگی ہوگی. یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کوچ کریں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دلیل تھی کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نفس میں ایک نفس ہے, ایک جان ہے, تو آپ کو بھی موت آنا یہ برحق ہے. یہ قرآن کے فیصلے. کچھ ایسے اشارے ہیں جن کو صحابہ نے محسوس کیا, جیسے جس دن یوم عرفہ پہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا اور سائڈ پہ حضرت عمر کھڑے رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا خوشی کا دن ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا, آج دین مکمل ہو گیا, اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی, آپ کیوں روتے ہو؟ تو میں کہتے ہیں ما بعد الکمال الا الزوال.
یاد رکھو کمال کے بعد ہمیشہ زوال ہوا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر دین مکمل ہو گیا تو یہ خبر اللہ کے نبی کی وفات کی، تو وہ جان گئے تھے کہ اب اگر مکمل معاملات ہو گئے، اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ علیہ السلام کے ریل کا وقت قریب ہے، یہ صحابہ سمجھ گئے تھے. اس کے بعد صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بس بڑا معروف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے جب آپ کی وفات ہوئی نا، چھوٹے تھے، لڑکپن کی عمر تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کو جب بٹھاتے تو ان کے درمیان ان کو بھی بٹھاتے. تو بڑے بڑے صحابہ تھوڑی سی باتوں کو محسوس کرتے کہ ہم بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، بیچ میں یہ لڑکا سا نوجوان بچہ ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں تو ہمیں ذرا محسوس ہوتا ہے ان کو بچہ ہے، بچوں والے معاملات رکھیں، الگ رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا ان سے، کہا مجھے آپ بزرگ صحابہ ہیں نا، بڑے ہیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، بزرگ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت ہمیں سنائی تھی تو اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور دین کی مدد آ گئی، لوگ اب اسلام میں داخل ہو گئے، تو خوشخبریاں ہیں، استغفار کا حکم ہے، اور یہ کیا اچھی بات ہے، اچھی تشریح ہے، اچھی تفسیر ہے. اب اس لڑکے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ پتر تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس چھوٹے سے لڑکے، لڑکپن کی عمر ہے. ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بھائی عبداللہ بن عباس ہیں، قرآن کی تشریح دیکھیں، کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس دن نازل ہوئی تھی یہ دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آن پہنچا. اے نبی اپنی تیاری کر لیجیے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کی مدد کی، دین کی نصرت کی. اب ایک وقت آیا کہ 6-7 لوگوں سے وہ دین کا آغاز کرنے والا بندہ 1,44,000 صحابہ کے سامنے کھڑا ہو کے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتا ہے، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے آپ کی سلطنت قائم کر دی گئی ہے، لوگ جوک در جوک آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ اب کیا کریں؟ میری طرف آنے کی تیاریاں کریں، اللہ کی تسبیح زیادہ کریں، استغفار کریں، تیاری کریں. تو یہ اس صورت کا نازل ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی کی اجل اور آپ کی موت شریف کا وقت قریب آن پہنچا. حضرت عمر کہتے ہیں سنا بھائی، جو موقف عبداللہ بن عباس کا نا وہی موقف میرا ہے. اب پتا چلا کہ تمہارے درمیان اس کو میں کیوں بٹھاتا ہوں. بات داڑھی کے سفید ہونے کی نہیں ہے، بات علم کی ہے، قدر کی ہے، مقام کی ہے. جس بچے کے پاس قرآن کا اتنا علم موجود ہے، میں تمہاری داڑھیاں دیکھوں یا اس بچے کے علم کا اضافہ کروں، لہٰذا اس کو اس لیے تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ چاہے آپ کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، مقام آپ کا اتنا بلند، عزت آپ کا میرے دل میں ہے، لیکن اس بچے کے پاس جو علم ہے وہ علم مجھے مجبور کرتا ہے کہ اسے میں اتنا شرف اور مقام ضرور عطا کروں. تو اس طرف اشارہ تھا. اس کے بعد احادیث میں بھی کئی ایک احادیث آتی ہیں جو اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جیسے قرآن کا 2 بار دور کرنا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اب یہاں پہ نکتہ ہے، اس روایت کی راویہ کون ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا. اور اس روایت کے اندر فضیلت کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. بیان کون کر رہی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا. کس کو؟ امت کو. جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امہات المومنین اور خاص طور پہ امی عائشہ کے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت تھی، اور پھر ان کے نزدیک ان کی قدر کیا تھی. فرماتی ہیں کہ ہم ساری بیویاں اکٹھی تھیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. میری بچی آئی، دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ بوسہ دیا، بٹھایا. ہم تھوڑا سائڈ پہ تھیں تو آپ نے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد کہا ذرا قریب ہو جائے. قریب ہوئی تو آپ نے کان میں تھوڑی سی سرگوشی کی. سرگوشی کرنا کیا تھا کہ حضرت فاطمہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تھوڑا سا پریشان دیکھا، کہا بات سنو. دوبارہ سرگوشی کی، اب وہ مسکرا پڑی. میں نے کچھ دیر کے بعد کہا فاطمہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا وہ اللہ کے نبی کا راز ہے، آپ کو کیوں بتاؤں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی
تو میں نے کہا اب تو بتا دو، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اب تو وہ راز بتا دو کیونکہ امت تک یہ علم پہنچانا تو لازمی ہے۔ کہا ہاں اب کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب میں آپ کو وہ بات بتا سکتی ہوں۔ جب پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کیا اور کان میں بات کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میری زندگی کے اندر یعنی 23 سال کے اندر جو وحی مجھ پر نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ میرے ساتھ دور کیا کرتے قرآن کا، اس سال 2 دفعہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، یعنی ان قریب میں وفات پا جاؤں۔ تو میں رو پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے، باپ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق۔ تو آپ نے جب میری پریشانی دیکھی تو کہا بات سنو، کیا آپ اس سے خوش ہوتی ہو کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں خوش ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جو مجھے ملیں گی میرے اہل خانہ سے وہ آپ ہیں، تو میں اس سے خوش ہو گئی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل کا اور آپ علیہ السلام کی موت کا وقت۔ اور بھی دیگر اشارے ہیں جو صحابہ کو خواب آئے، حضرت عباس کو خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی، پھر آپ علیہ السلام کی مرض اور آپ علیہ السلام کی بیماری کے ایام کیسے شروع ہوتے ہیں۔ یہ سفر کے آخری ایام ہیں اور تقریباً 10 سے 12 یا 17 دن آپ علیہ السلام بیمار رہتے ہیں، اور اس بیماری کے معاملات کس طرح کے تھے، نوعیت کیا تھی، اور اس سے پہلے صحابہ کو جو خواب آئے یا آپ علیہ السلام نے کس کس طریقے سے امت کو آگاہ کیا کہ میری اجل اور میری موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، اور آپ علیہ السلام نے امت کو الوداع کہا، وہ بیماری کے ایام کتنے جاری رہے، کیسے تھے، پھر اس بیماری کے ایام میں آپ علیہ السلام نے کیسے وصیتیں کی امت کی، اور کیسے آپ علیہ السلام کا یہ رفیق اعلیٰ کا سفر اور آپ علیہ السلام کا دنیا سے کوچ کر جانا یہ کیسا تھا، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کے توفیق کے ساتھ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یقین مانیں انہی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، صحابہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں وہ وقت ضرور آئے گا جس دن تم مجھے یہاں نہیں دیکھو، ہاں لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی ہوگا، یعنی تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے اور تم میرے لیے اتنے مشتاق ہوگے کہ تم سے اگر تمہارے مال اور اولادیں چھین کر میری زیارت کروائی جائے تو تم مال اور اولادیں دے کر بھی مجھے دیکھنا پسند کرو گے۔ یعنی ابھی تو تم میں ہونا، ایک وقت آئے گا کہ مجھے دیکھنے کے لیے ترسو گے، پھر تمہاری اولادیں اور مال لے کے بھی اگر میری زیارت کروائی جائے، مجھ سے ملاقات کروائی جائے تو تم مال اور اولادیں بھی چھوڑ دو۔ لیکن اس کا تعلق ایمان کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے ساتھ، جتنی محبت ہے نا بھائی جان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعارف ہے، ہر ایک کے دل میں اتنا ہی شوق ہے کہ کب ایسا معاملہ ہو کہ مجھے وہ ذات دکھائی جائے کہ یہ وہ شکل ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ صورت مبارکہ ہے جسے دیکھنے کے لیے تم ترستے تھے، یہ جن کا نام سنتا تھا تو کلیجے پہ ٹھنڈ پڑتی تھی، یہ ہے وہ، یہ دیکھ لو ذرا۔ لیکن اس کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے، اندر کے ایمان کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ایک امت آپ علیہ السلام کا تعارف ہی نہیں جانتی، آپ کا پورا نام نہیں جانتی، آپ کی سیرت نہیں جانتی، اسے شوق کہاں سے پیدا ہو؟ لہذا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی آپ کے بچے کے الماری میں، آپ کے بچے کے سائڈ ٹیبل پر آپ کے پاس سیرت کی ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ آپ بچے سے کہیں آپ نے 2 صفحے آج پڑھے، مجھے بتائیں کیا پڑھا آج، آپ نے آج جانا اللہ کے نبی کیسے تھے، بلا ڈسکشن کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں تاکہ وہ ذوق پیدا ہو۔ آپ نے وہ مصری یا یمنی بچے کا قصہ سنا نہیں تھا جسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا تھا، میں ملنا چاہتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے؟ کہا اللہ کے بندے وہ تو 1400 سال پہلے فوت ہو چکے، کہا لیکن میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔
یعنی اس کے گھر کے اندر کیسے تربیت کی گئی ہوگی کہ روز بروز باتیں اور روز بروز کے ذکر نے اس بچے کے اندر اتنا شوق پیدا کیا کہ جب اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خواہش تھی کہ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوں تو میں ان سے ملاقات کروں، لیکن ہمارے اندر آج بھی وہ خواہش نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہیں بھائی جان۔ ہمارے بچے ناول تو پڑھ لیتے ہیں، سیرت نہیں پڑھتے، ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، سیرت نہیں پڑھتے۔ عادی کریں انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک خاص مجلس گھر میں رکھا کریں، آپس میں آپ صلی کی باتیں کیا کریں، ان باتوں سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے وکاس بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے یہ حقیر سے اور ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان اعمال کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ایسے جس کی بنیاد پر ہم یہ سوال کر سکیں کہ ہمیں جنت دے دے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہم سب کو جنت کا حقدار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔